غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير وبالإجابة حق جدير. وصل على محمد وآله الطيبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. مل کے بلند آواز سے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بانی مجالس جناب ارشد شفیع شیرازی صاحب توفیقات، عزت، معرفت اور رزق کے اضافے کے لیے مرتبہ بلند آواز سے صلوات پڑھیں. مومن تشریف فرما ہیں درود ایسے پڑھنی جیسے پڑھنے کا حق ہے. بلند آواز سے محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي جعل محبتا لمحمد نعيما دائما وحسنا قائما لأن الله أحبهم ثم خلقهم على أخلاقه وأدبهم بآدابه وتربية الخلق وحراستها من دابه ثم خلق الكون والمكان فخلق الخلق ذي حاجة وآت وآفات. صلوات بر محمد و آل محمد. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الأعلى وكتابه المبين والمتين والحسين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. صلوات محمد وعلى معصوم ہے کہ تلاوت درود دلوں کے نفاق دور کرتی ہے. دل کی عطا بحرانیوں سے شایان شان امیر ناممکنات بلند ترین صلوات پڑھیں. حضرات علی وقار، محبان آل اتحاد، شیعان حیدر کرار، برادران اہل سنت، ساکنان بزم معرفت، سرمستان محفل ولایت، اہمیت ولایت امیر المومنین کے موضوع کے ذیل میں میں مسلسل بقدر ظرف، بقدر معرفت، بقدر استعداد عقل و عرفان معروضات مقدس اور لطیف سماعتوں کی بارگاہ میں ہدیہ کر رہا ہوں. مجالس یقیناً جاری و ساری ہیں، لیکن جن 4 مجالس کے لیے مجھے حکم تھا یہ اس حوالے سے
آخری مجلس ہے. آج مجھے موضوع کو وائنڈ اپ بھی کرنا ہے اور میری کوشش ہے کہ آج کی گفتگو دستاویز بنے. آپ تھوڑی رحمت فرمائیں، ضرور پڑھتے ہوئے تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لائیں. یہ جو درمیان میں گیا تھا اسے ختم کر لیں تاکہ قانون کے بعد میں آیا میں جگہ مل سکے. جزاک اللہ خیر الجزا. پروردگار عالم اپنی کتاب لا ریب میں اپنے محبوب اعظم سے مخاطب اور اپنے محبوب کو عہدے کے وسیلے سے خطاب کر رہا ہے. یا ایھا الرسول بلغ، اے میرے انتہائی قرب میں بسنے والے رسول، تبلیغ کر، اور صرف تبلیغ نہ کر، شدت کے ساتھ تبلیغ کر. ما انزل الیک من ربک، جو تیرے رب کی طرف سے تجھ پر نہیں اترا، تیرے رب کی طرف سے تیری طرف بھیجا گیا. اور میرے حبیب، یہ تبلیغ کرتے ہوئے لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. لوگوں کے شر سے تمہیں میں بچاؤں گا. ایک جملہ میں نے حضور پہلی مجلس میں کہا تھا، قدردانی نہیں ہو سکی، قدردانی کے لیے دوہرانا چاہتا ہوں. اس لیے کہ میرے دامن عرفان میں ولایت امیر المومنین کے حوالے سے اس سے بڑی بات موجود ہی نہیں. اور خدا کرے گا تب قدردانی نہیں ہو سکی تو آج قدردانی ہو جائے گی. خدا کہہ رہا ہے کہ علی کی ولایت کی تبلیغ کرو، لوگوں سے نہ ڈرو، لوگوں سے میں بچاؤں گا. یعنی تبلیغ ولایت علی ہو رہی ہو تو خدا ڈھال بن جاتا ہے. تو پھر جو علی کی ولایت کو ختم کرنا چاہتا ہے وہ یہ بات یاد رکھے کہ ولایت علی کو ختم کرنے کے لیے اللہ پہ حملہ کرنا پڑتا ہے. آدم سے عیسیٰ تک نبیوں نے محنت کی ہے. ویسے ایک بات بتا دوں، کم از کم جتنے ڈیوائن اسکرپچرز میں نے پڑھے، شاید ہی کوئی مذہب ایسا ہو جس کی کتاب میں نے نہ پڑھی ہو. میرے مطالعے کے مطابق ہر نبی نے جانے سے پہلے غدیر ضرور قائم کی. کوئی ریفرنسز دیکھنا چاہے تو میری ڈیجیٹل لائبریری میرے ساتھ ہوتی ہے، میں دکھانے کا پابند ہوں. کوئی نبی ایسا نہیں جس نے جانے سے پہلے غدیر قائم نہ کی. باقی کتابیں ہو سکتا ہے کسی کی دسترس میں نہ ہو، کم از کم بائبل تو آپ کو ہر جگہ مل جائے گی. یروشلم کے یہودی آئے ہیں اور آ کے جناب عیسیٰ سے پوچھ رہے ہیں کہ ہم نے سنا ہے آپ اکثر یہ کہا کرتے ہیں کہ میرے بعد ایک ایلیا آئے گا. میں روزانہ بتاتا ہوں کہ مجلس میں بولنے سے آپ کے معیار سماعت کا پتہ چلتا ہے. جس معیار کی بات پہ آپ بولتے ہیں تو پڑھنے والے محسوس کر لیتے ہیں کہ آپ کا معیار سماعت کیا ہے. تو یروشلم کے یہودیوں نے یہ کہا کہ ہم نے سنا ہے اکثر آپ بات کرتے ہیں کہ میرے بعد ایلیا آئے گا. تو ہم آپس میں یہ بحث کر رہے ہیں کہ کہیں وہ ایلیا آپ ہی تو نہیں. مجھے علی کی پاک نالین سے اڑنے والی طاہر گرد کے چمکتے ہوئے مقدس تبرک کی قسم، ابن مریم نے جو پلٹ کے جواب دیا ہے وہ بائبل میں آج تک موجود ہے. جناب عیسیٰ نے پلٹ کے کہا میں اور ایلیا کے جوتے کا تسمہ ٹھیک کرنے کے لیے عیسیٰ کو مل جائے تو بہت فخر کی بات ہے. بائبل کا ریفرنس پیش کیا ہے. جی لوکا کی انجیل پڑھ لیجئے گا جا کے، لوکا کی انجیل.
واٹس ایپ پہ بھی کہیں گے تو میں ریفرنس بھیج دوں گا. اور ایک اور بڑی لطیف بات ہے، مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ قدردانی ہوگی. فیصلہ آپ خود کریں گے، شخصیت آپ خود پہچانیں گے. جناب عیسیٰ علیہ السلام جب جاتے ہوئے جناب امیر کا تعارف کروا رہے تھے، تو جناب عیسیٰ علیہ السلام نے سامنے کھڑے ہوئے حواریوں میں سے ایک کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ تب تک مرے گا نہیں جب تک ایلیا کو دیکھ نہ لے. اور جس کا حصہ تھا اس تک بات پہنچی ہے میرے حضور. اب یہ شخصیت آپ نے خود ڈھونڈ لی ہے، میں بتاؤں تو لطف نہیں ہے. یہ تب تک مرے گا نہیں جب تک ایلیا کو دیکھ نہ لے. کوئی نبی ایسا نہیں ہے. نبیوں نے آدم سے عیسیٰ تک زمین ذہن زرخیز ہو گئی ہے. پہلا تخم معرفت ہونے جا رہا. آدم سے عیسیٰ تک نبیوں نے محنت کی ہے کہ لوگوں کو مصطفیٰ سمجھ میں آئے. 23 برس محمد مصطفیٰ نے محنت کی ہے کہ لوگوں کو ولایت مرتضیٰ سمجھ میں آئے. مجھے خدا کی قسم، مصطفیٰ کی قسم، مرتضیٰ کی قسم، جسے دنیا رسالت کہتی ہے اصل میں ولایت کی تیاری کا نام ہے. ولایت کا موضوع خود اتنا سینسیٹیو موضوع ہے کہ میں اس کے حوالے سے تو کسی بندے کو کوئی ایسی بات کرتے ہوئے دیکھ لوں جو illogical ہے تو میں اسے معافی مانگ لیتا ہوں کہ خدا کے لیے یہ دیکھوں کہ ولایت علی ہے. یہ جانتے کتنا سینسیٹیو موضوع ہے. یہ ایکسپلائٹ کرنے کی چیز نہیں، یہ کھیلنے کی چیز نہیں، یہ فساد کی شے نہیں. یہ اتنا حساس موضوع ہے کہ معصوم فرماتے ہیں کہ زمین پہ جہاں دو بندے ولایت علی کے موضوع پہ بات شروع کریں فرشتے عبادات چھوڑ کے ان کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. جی حضور، جی میرے حضور، جی آج تو مجھے رخصت ہونا ہے. میں یار سماعت یہاں سے آپ کا دے کے جاؤں جسے دنیا رسالت کے نام سے جانتی ہے، وہ اصل میں ولایت کی تیاری کا نام. اور کمال دیکھیے ولایت علی کا. یہاں بحث ہو رہی ہے کہ علی کی ولایت کی اہمیت کیا ہے، یہ مستحب ہے، یہ مباح ہے، یہ واجب ہے، یہ اوجب ہے، یہ مندوب ہے. یعنی اس کے اقرار کی کتنی ضرورت ہے. آپ کو تاریخ اسلام میں یہ جملہ سوائے غدیر کے کہیں نہیں ملے گا کہ رسول اللہ نے خم غدیر میں اعلان ولایت علی کرنے کے بعد یہ فرمایا فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ وَالْحُرُّ الْأَبُ وَالْوَالِدُ الْوَلَدُ. میں محمد تمہیں حکم دیتا ہوں کہ جو یہاں موجود ہے ولایت علی کا پیغام ان تک پہنچائیں جو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں. میں محمد تمہیں حکم دیتا ہوں کہ ہر آزاد اپنے غلام تک یہ پیغام پہنچائے. استقبال میں آپ سارے کھڑے بھی ہو جائیں تو حق سماعت ادا نہ ہو. میں محمد حکم دیتا ہوں کہ جو حاضر ہے وہ ولایت علی کا پیغام غائب تک پہنچائے، جو آزاد ہے وہ غلام تک پہنچائے، اور جو باپ ہے وہ بیٹے تک پہنچائے. آپ اقرار ولایت پہ بحث کر رہے ہیں. مصطفیٰ نے ولایت علی کی تبلیغ ہر مومن پہ واجب کر دیا. یہاں بولتا وہ ہے جس کی زبان لے کر کی امانت ہے. آپ ابھی اس بات کی تیاری میں ہیں کہ میدان قیامت میں پوچھا جائے گا کہ علی ولی اللہ پڑھا تھا یا نہیں.
نہیں بات دل کو اچھی لگ رہی ہو اور زبان کو اظہار سے روک دیا جائے تو بیمار ہونے کا بھی سخت خطرہ ہے. کوئی سائیکالوجسٹ بیٹھا تو اسے پوچھ لیجیے. تو بڑے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. آپ اقرار ولایت پہ بات کر رہے ہیں. ابھی آپ اس پہ بحث کر رہے ہیں کہ میدان محشر میں سوال کس چیز کا پوچھا جائے گا. اقرار ولایت تو بہت بعد کی بات ہے. پہلے محشر میں یہ پوچھا جائے گا کہ ولایت علی کی تبلیغ کر کے آئے ہو یا نہیں. میں کہاں سے لاؤں وہ لفظ اتر جائیں آپ کے دل میں. اور قرائن نہ ہو تو حضور امر واجب ہوتا ہے. جس کی تبلیغ مومن پہ واجب کر دی گئی ہے اس کے اقرار کا معیار کیا ہونا چاہیے. اور ابھی تو آپ کو پروردگار نے کسی امتحان میں ڈالا ہی نہیں. لوگ ہم سے کہہ دیتے ہیں کہ ولایت علی پہ بات کرو, لیکن میں نے جب جہاں بھی شروع کی ہے پھر محسوس مجھے یہی ہوا ہے کہ حضور ساہیوال میں ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ قبلہ آج نا آپ نے ولایت علی پہ تقریر کر دی. تو میں نے انہیں پوچھا کہ ولایت علی سے کیا مراد ہے آپ. انہوں نے کہا کہ وہی مولا کی جنگیں ہوئی. تو مجھے ایمان سے بتائیے کہ جب بندوں کے نزدیک ولایت علی کا مطلب ہے علی کی جنگیں, تو اگر انہیں سچ مجھ ولایت سنا دی جائے, ابھی خدا کی قسم بات اتنی اونچی ہے حضور دھیمی آواز میں کروں تو لطف تاکہ آپ بات کی بلندی کو محسوس کر سکیں. ابھی پروردگار نے آپ سے ولایت علی کے حوالے سے امتحان لیا ہی نہیں. ابھی تو صرف اس نے اتنا کہا ہے کہ چند لفظ زبان سے ادا کر لو. یہ جب نرجس کا لال آئے گا تو پتا چلے گا ولایت علی کا امتحان کیا ہے. ابھی تو چند لفظوں کی بات ہے اور ولایت علی محض چند لفظوں کی بات نہیں. ولایت علی نظام کائنات کے کنٹرول کا نام, ولایت علی اختیار کلی کا نام. جملہ کہوں لطیف حسان کے لیے, ولایت علی خدا کی کائنات میں ناخدائی کا نام ہے. علی ابن ابی طالب ارشاد فرما رہے ہیں, خلقوا ارواحکم من فاضل طینتنا من ابداننا. اے مومنو تمہاری روحیں ہمارے بدن کی بچی ہوئی فاضل طینت سے خلق ہوئی. اس سے پہلے اگر بات آپ نے سنی ہو, میں روزانہ کہتا ہوں جو باتیں میں کر رہا ہوں اس سے پہلے سماعت کے پردے سے ٹکرائی ہوں تو یہی اٹھ کے کھڑے ہو جائیے. کہ جناب ریپیٹ نہ کیجیے, سن چکے ہیں. ورنہ جو پہلو میں ہدیہ کر رہا ہوں اس کے لیے دعوت فکر دے رہا ہوں. علی فرما رہے تمہاری روحیں ہمارے بدن کی بچی ہوئی فاضل طینت سے خلق ہوئی. تمہاری روحیں ہمارے بدن کی فاضل طینت سے خلق ہوئی ہیں. خلقوا من فاضل طینتنا واوجنوا بماء ولایتنا. اور تمہارا خمیر ہماری ولایت کے پانی سے گوندھا گیا ہے. لطف آ گیا, لطف آ گیا. اس وقت آپ کے چہرے کی رونق اور چہرے پہ پھیلے ہوئے نور مقدم کو دیکھتے ہوئے اس وقت میں ضروری سمجھتا ہوں ایک دعا ہے اور بڑی اہم دعا ہے. یہ میرے محترم نے بتایا, خدا کی قسم میرے اندر سے رونے کو جی چاہ رہا ہے. اور مالکوں کا یہ فرمان ہے کہ 40 مومن مل کر اگر دعا کریں تو خدا رد نہیں کرتا.
اس وقت زیادہ مومنین تشریف فرما ہے، آپ مل کے دل کی اتھا گہرائیوں سے یہ دعا کریں کہ یہ دو بھائی ہیں احد علی اور نالین عباس، ان کی عمر 18 اور 19 سال ہے، 2 ستمبر سے یہ لاپتہ ہے۔ مالک جناب علی اکبر علیہ السلام کا سر جلد از جلد اپنی ماں سے ملا۔ پروردگار یہ اتنے مومن اس مجلس میں بیٹھ کے تیری بارگاہ میں دستہ دعا ہے، مالک ان دونوں بچوں کو جلد از جلد اپنی والدہ سے ملا دے، تجھے واسطہ ہے شبیہ محمد مصطفیٰ۔ دعا کی قبولیت کے لیے ایک مرتبہ بلند آواز سے صلوات پڑھ دیں۔ اللہ حضور بہت قیمتی پیغام دے رہا ہوں، تمہاری ارواح ہمارے ابدان کی بچی ہوئی فاضل طینت سے خلق ہوئی ہے، وَأُجِنُوا بِمَاءِ وِلَایَتِنَا۔ اگر یہاں کوئی طبیب بیٹھا ہے تو وہ میری تائید کرے گا اور وہ زیادہ لطف لے سکے گا، ویسے سب تک انشاءاللہ بات پہنچے گی۔ علی فرماتے ہیں کہ تم ہماری ولایت کے پانی سے عجین کیے گئے۔ آپ کا حضور خاندانی تعلق ہے حکما سے، آپ سمجھیں گے اس بات کو انشاءاللہ۔ تم ہماری ولایت کے پانی سے عجین کیے گئے ہو، اوجینو عجین کیے گئے۔ جو شے عجین کی جائے اسی کو معجون کہتے ہیں۔ اسے معجون کہتے ہیں۔ اور معجون کا خاصہ یہ ہوتا ہے کہ معجون جب بن جائے تو جس سے مل کے بنے اسے الگ الگ نہیں کیا جا سکتا۔ جی جب قیمتی بات سنتے ہیں تو حضور میں نے حضور زندگی میں شور کی خطابت نہیں کی، وہ جو شور مچا کے خطابت ہوتی ہے وہ مجھے نہیں آتی۔ میرے پاس تو بڑی بات ہے، میرے پاس قیمتی بات ہے، میرے پاس اونچی بات ہے، علیوں کی بات ہی اونچی، تو اسے اونچی آواز کی سپورٹ کی ضرورت کیا ہے؟ بس قدردان مل جائیں، حضور علیوں کی بات ہے، وہ قدردان مل جائیں۔ تم ہماری ولایت کے پانی سے عجین کیے گئے۔ نظام فطرت کائنات کا دستور ہے، آپ جانتے ہیں کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے۔ ہمیں دیکھو وہ زبانیں آپ کے اختیار میں ہے، یہ لسان اللہ کے اختیار میں۔ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے، چاند زمین کا سیٹلائٹ ہے، چاند زمین کے گرد گھومتا ہے، اور پھر زمین چاند کو ساتھ لے کر سورج کے گرد گھومتی ہے۔ جی آپ سلامت رہے، پاک سید آپ سے راضی رہے، مخدومہ کونین آپ کو سلامت رکھے۔ چاند زمین کا سیٹلائٹ ہے، چاند سیارہ نہیں، زمین کا سیٹلائٹ ہے، یہ زمین کے گرد گھومتا ہے، اور زمین اپنے گرد طواف کرتے ہوئے چاند کو ساتھ لے کے سورج کے گرد محو طواف رہتا ہے۔ جانتے ہیں اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے، زمین اس لیے سورج کے گرد گھومتی ہے کہ زمین نکلی ہی سورج سے، اور چاند زمین کے گرد اس لیے گھومتا ہے کہ چاند زمین سے الگ ہوا ہے۔ قانون فطرت یہ ہے کہ جو جس سے نکلے اسی کے گرد گھومتا رہتا ہے۔ آپ پیچھے رہ گئے تو پھر ووٹ بھی نہیں آئے گا۔ جو جس سے نکلے، جو جس سے الگ ہو اسی کے گرد گھومتا رہتا ہے۔ اب آپ سمجھے ہیں مومن علی کے گرد گھومتا رہتا ہے۔ یہاں بولتا وہ ہے جس کی زبان سے ذکر کی امانت ہے۔ بے شک بے شک
اسی کے گرد محو طواف ہے. حضور یہ بات کوئی میرے سامنے کرتا، میں خدا کی قسم جنگلوں میں نکل جاتا اور ساری زندگی اسی بات کے لطف میں گزار دیتا. جو جس سے برآمد ہوا ہے اسی کے گرد محو طواف ہے. یہ سارے سیارے سورج کے گرد محو طواف ہے. ایک کہکشاں میں اربوں سورج ہوتے ہیں. جو آپ کی کہکشاں ہے، جو آپ کی گیلیکسی ہے ملکی وے، اس کے اندر اربوں نظام شمسی ہیں. ہر سورج کے گرد سیارے محو طواف. پھر یہ اربوں سورج پھر کسی مرکز کے گرد محو طواف ہے. پھر کائنات میں اربوں گیلیکسیز ہیں، وہ ساری گیلیکسیز پھر کسی مرکز کے گرد محو طواف ہے. لاتعداد سورج ہیں جو کسی کے گرد محو طواف ہے. اب آپ کو پتا چلا جب آپ زیارت پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ السلام علیکم یا شمسی شموس، اے سورجوں کے سورج تم پہ میرا سلام ہے. بولو جس کی زبان ذکر کی امامت ہے. زیارت پڑھ لینا اور ہے. سورجوں کے مرکز نہیں. کبھی خدا کی قسم سورج موضوع ہوا تو میں عرض کروں گا قرآن نے کہاں کہاں سورج کس کس مقصد کے لیے پیش کیا ہے. دنیا بس یہی جانتی ہے کہ سورج بہت گرم ہے. یہ قرآن پڑھو تو پتا چلے کہ کن پر تپا ہوا ہے. نہیں آپ میرا جملہ ہی واپس کر دیں. جی میں ہوائی باتیں کرنے کا عادی نہیں ہوں. خطیبانہ باتیں مجھے آتی نہیں. مگر زندگی میں ایک جملہ بھی خطیبانہ نہیں. جانتے ہیں اس بات کو، میں نے زندگی میں ایک جملہ برائے جملہ نہیں کہا. جہاں تم محسوس ہو کہ خطیبانہ بات ہے وہیں رکیے، وہیں ٹوکیے. میں اسی جملے پہ قرآن و حدیث پہ میں سے دلائل نہ دوں تو مجھے عقلی بات نہ کرنے دیں. میں بات قرآن و حدیث کی روشنی میں کر رہا ہوں. یہ مالکان فصاحت کا کرم ہے کہ اس میں وہ فصیح رنگ بھر دیتے، وہ اسے فصیح و بلیغ بنا دیتے. ورنہ میں نے کبھی ممبر پہ جملہ بنایا جملہ نہیں پڑھا. سورجوں کا مرکز نہیں، سورجوں کا سورج. یعنی ہم جس سے روشنی لیتے ہیں وہ سورج ہے. پتہ نہیں آپ کیا سن رہے ہیں اور میں کیا پڑھ رہا ہوں. بیٹا آپ کی خاموشی پہ پوری تقریر قربان کرنے کو جی چاہ رہا. السلام علیکم یا شمسی شموس نہیں پڑھتے آپ؟ کبھی آپ نے سوچا یہ سورجوں کا سورج کون ہے؟ کوئی سورج ہے. اب بات آ گئی ہے تو انہوں نے جملہ دیا کر. قرآن پڑھ کے دیکھیں تو قرآن نے قرب قیامت کی کچھ نشانیاں بتائی ہیں. وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ. جب سورج لپیٹ دیا جائے گا. میں قرآن پڑھ رہا ہوں، حدیث نہیں کہ کوئی الزام چوٹ لگا کے ٹھکرا دے. جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، جب ستارے اترنے لگے. یسألو ایان یوم القیامہ. میرا حبیب یہ لوگ پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی، انہیں بتا دیں. فائزہ برق البصر. سورج لپٹ جائے گا مگر آنکھیں چندیا رہی ہوں. وخسف القمر. چاند کو گرہن لگ جائے گا. سورج لپٹ جائے گا، چاند کو گرہن لگ جائے گا. اور قرآن کہتا برق البصر، آنکھیں چندیا رہی ہوں گی. جب سورج لپٹ جائے گا، چاند تاریک ہو جائے گا تو آنکھیں کسے دیکھ کے چندیا رہی ہوں. آگے قرآن
چاند کو گرہن لگ جائے گا، مگر ایک مقام ایسا ہے جہاں سورج اور چاند اکٹھے آ رہے ہوں گے۔ معصوم سے پوچھا گیا مولا یہ خدا کیا کہنا چاہتا ہے؟ فرمایا آسمان کا سورج اور چاند بجھ جائے گا، یہ قائم کے دربار کا منظر ہے جب محمد اور علی اکٹھے آ رہے ہوں گے۔ یوم الشمس والقمر، یہاں سے بیٹا یہ حیدر ایسے نہیں ہوتا، ایسے ہوتا۔ سورج اور چاند اکٹھے آئے۔ میں نے کہا تھا سورج کی حدت میں بات ہوتی ہے، لوگ نہیں جانتے کہ کس پر تپا ہوا ہے۔ کبھی مجلس میں یاد کروائیے گا تو میں بتاؤں گا کس پہ تپا ہوا ہے۔ ہاں، کسی شاعر کا خیال نہیں، سورج کا اپنا فرمان ہے، اور یہ وہ فرمان ہے جو سورج نے علی کی بارگاہ میں پیش کیا ہے۔ اب حضور میں نہیں سمجھ پا رہا، خدا کی قسم نہیں سمجھ پا رہا ہوں کہ بات ساری سورج ہی کے متعلق کیوں ہوتی چلی جا رہی ہے، مجھے خبر نہیں۔ جیسا مالک چاہتے ہیں ویسے راستے میں کیا کیا سوچتے ہیں، یہ پڑھیں گے اور ممبر پہ آ کے بات ہی اور ہو جاتی ہے۔ سورج کس پہ تپا ہوا ہے؟ شیراز صاحب فرما رہے بات ہو گئی جانی چاہیے۔ رسول اللہ کے صحابہ کہتے ہیں کہ ہم علی کے ساتھ تھے، فصیل مدینہ سے ہم نکلے، کیا کہنے، ہم نے منت نہیں مانی تھی کہ ہم نے 12 ہی ماننے ہیں، ہمیں 13واں اس معیار کا ملا ہی نہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ بس ہم نے سوچ لیا تھا کہ 12 ماننے، نہیں، ہمیں 13واں اس معیار کا ملا ہی نہیں، اور صرف یہ نہیں کہ ہمیں نہیں ملا، اسے بھی نہیں ملا۔ آیا ہے جو خاموش اللہ جانے، اسے بھی نہیں ملا، دلیل نہیں، اسے مل گیا ہوتا تو پاروے کو غائب رکھنے کی ضرورت کیا تھی؟ رسول اللہ کے صحابہ کہتے ہیں علی کے ساتھ ہم فصیل مدینہ سے باہر نکلے، طلوع ہوتے ہوئے سورج کی طرف دیکھے علی نے فرمایا کیف اصبحت یا خلق اللہ الجلیل، سورج سنا کیا حال ہے؟ جو سورج سے گفتگو کرے، علمان والحفیظ، علی اتنا چھوٹا نہیں ہو سکتا کہ سورج کی گفتگو علی کے لیے کمال بن جائے۔ یہ تو میں سورج کا تپا ہوا ہونا بتا دیتا۔ صحابی کہتے ہیں ہم نے دیکھا علی نے سورج کی طرف دیکھ کے کہا کیف اصبحت یا خلق اللہ الجلیل، اس میں حضور ایک لفظ ہے، لفظ نہیں ہے، معرفت کا مینار نور، کیف اصبحت یا خلق اللہ الجلیل، اے اللہ کی نئی نئی مخلوق سنا کیا حال ہے؟ اور آپ کیا سننے آئے ہیں بھائی؟ اے اللہ کی نئی نئی مخلوق سنا کیا حال؟ صحابہ کہتے ہیں یہاں تک تو ہم بالکل ہوش میں تھے۔ کچھ علمی تبرک ہوتا ہے میرے بھائی، کچھ ادبی تبرک ہوتا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں یہاں تک تو ہم ہوش میں تھے، اس کے بعد ہمیں اپنی کچھ خبر نہیں رہی جب پلٹ کے سورج نے کہا انا بخیر یا امیر المومنین۔ مجھے جناب عباس کے پاس
وہی ہے جو حوالہ دیکھنا چاہے. مجھے حضور 18 سال ہو گئے میں نے اردو کی کتاب کو ہاتھ نہیں لگایا، صرف اسی لیے کہ ترجمہ حقیقت نہیں ہوتی. میری لائبریری میں اس وقت جتنی کتابیں ہیں ساری کی ساری عربی متن کی کتاب، اور میں روایت پڑھتا بھی عربی متن ہی سے. ترجمہ ہوتا ہے، کسی لینگویج کا کسی دوسری لینگویج میں ترجمہ ویسے ہی غلط ہے. کسی شے کو سمجھنا ہو تو اسی لینگویج میں سمجھنے کی ضرورت ہے. ترجمہ ہوتا ہے تو معنی اپنے مرکز سے ہٹ جایا کرتا ہے. لفظ عربی کا ہے تو عربی ہی میں سمجھنا پڑے گا، لفظ انگلش کا ہے تو انگلش ہی میں سمجھنا پڑے گا. ایک جگہ ول لکھا ہوا ہے، ول کا مطلب وش، اور وش کا ترجمہ دیکھیں تو ڈیزائر. آپ لغت کھولیں، وش کا مطلب خواہش. اچھا وش کا ترجمہ دیکھیں تو وش کا مطلب نیچے لکھا ہوگا ول. اچھا ول کا ترجمہ ڈھونڈ نکلے تو نیچے لکھا ہوگا ڈیزائر. اس کا مطلب ہے کہ آپ لفظ سے لفظ تک منتقل ہوتے ہوئے مفہوم کے مرکز سے ہٹتے چلے جائیں. جس لینگویج کا جو لفظ ہے اسی میں معنی دیکھنے پڑیں گے تو آپ کو لطف آئے گا. جو بات سورج نے کی، انا بخیر یا امیر المومنین، اے مومنوں کے امیر، میں خیریت سے. صحابہ کہتے ہیں کہ کچھ تو بے ہوش ہو گئے اور کچھ ایسے تھے جو گر تو گئے مگر کچھ ہوش میں تھے. اور انہوں نے کان لگا رکھا تھا کہ اب علی کیا کہتے ہیں اور سورج کیا کہتے ہیں. وہ کہتے جو اگلا جملہ سورج نے کہا ہے اس کے بعد ہم سب کو کچھ خبر نہیں کہ ہم کہاں پڑے. وہ کہتے سورج علی سے کہہ رہا تھا، اے علی مرنی ان احرق مبغضی. علی میری تپش تو دنیا دیکھتی ہے، بس تیرا امر چاہیے کہ تیرے دشمن کو جلا کے راکھ. آپ سیدہ آپ کو سلامت رکھیں. مردمہ کیا ہے آپ کو دے دے. یہ جو آسمان پہ چمکتا ہوا سورج ہے یہ بتائے کہ یہ بھی موالی ہے. عزت علی کی قسم سورج کے لیے الفاظ ہیں کہ یا علی میدان معاشر میں پروردگار کی بارگاہ میں میری سفارش کرنا کہ تیرے دشمن کو جہنم میں نہ پھینکے، بس میرے حوالے کر دے. جہنم سے بڑھ کے نہ جلاؤ تو مجھے سورج نہ کہنا. اب پتہ چلا کتنا تباہ ہوا ہے علی کے دشمن. اب پتہ چلا علی کے دشمن پہ کتنا تباہ ہوا ہے. میں حضور کبھی یہ روایت نہ پڑھتا، میں نے اپنے جملے کی تصدیق کے لیے روایت پڑھی کہ یہ جو سورج کی حدت ہے آپ نہیں جانتے کہ اس پہ تباہ ہوا ہے. اس وقت کچھ مومنین نے داد دی ہے یہ سمجھ کے کہ اچھا جملہ ہے. جملہ نہیں ہے، حقیقت. آپ کو لگے کہ جملہ ہے وہی روک لیجیے، وہی دلائل دوں گا تو آگے بڑھوں گا. یہ سورج کی کہانی بڑی عجیب ہے. شاید ہی کوئی سامنے ایسا ہو جس نے یہ نہ سن رکھا ہو کہ میدان معاشر میں سورج سوار نیزے پہ آ جائے. سنا ہے آپ؟ جسے نہیں سنا وہ ہاتھ کھڑا کرے. الحمدللہ اس کا مطلب سب نے سن رکھا. سورج آیا ہے، سورج کہاں آ جائے گا؟ سوار نیزے پہ آ جائے. بات ہوتی رہی، بحث ہوتی رہی. سچوں کی حویلی کے سچے امام کی بزم میں ایک بندے نے سوال کر دیا.
صادقوں کی حویلی کے صادق امام کی بس. فرزند رسول کی آپ کے جب نے یہ فرمایا کہ میدان قیامت میں سورج سوا نیزے پہ آ جائے گا. امام نے فرمایا ہاں. سوال لاجیکل ہو چاہے دشمن بھی کرے تو لطف لینا چاہیے. کم از کم اسے تو لطف لینا چاہیے جس نے اس کا دامن پکڑا ہے جو سلونی کہتا گیا. سوال لاجیکل ہو خیر بھی کرے تو سراہا جانا چاہیے, اس کی تعریف ہونی چاہیے کہ سوال لاجیکل ہے. سوال کمال کیا ہے اس بندے نے. حضور بس میں صادق الفطرت میں فرزند رسول جو اب تک خاموش بیٹھا ہے اسے زبان کی عبادت کا موقع دے رہا ہوں. فرزند رسول کیا آپ کے جد نے یہ فرمایا کہ سورج سوا نیزے پہ آ جائے گا؟ امام نے فرمایا ہاں. اس نے کہا مولا یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی. اور یہاں جو اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں, کوئی فزکس کا اسٹوڈنٹ بیٹھا, ہاتھ کھڑا کیجیے. آپ بیٹھے ذرا ان بچوں سے پوچھیے ان کے مسائل کیا ہیں. آپ ممبر پہ بیان کر کے چلے جاتے ہیں کہ ستارہ دہلیز سیدہ پہ آیا تھا. یہی کام حضور ہم اپنی ریسرچ فاؤنڈیشن میں یہی کام کر رہے ہیں. آپ پڑھ کے چلے جاتے ہیں کہ ستارہ در سیدہ پہ آیا تھا, اور یہ بچے جانتے ہیں کیا ڈسکس کرتے ہیں کہ بیچارے مولانا صاحب کو پتہ ہی نہیں کہ ستارہ کتنا بڑا ہوتا ہے. ستارہ دکھنے میں ستارہ ہوتا ہے, ستارہ اصل میں سورج ہوتا ہے. وہ دور اتنا ہوتا ہے کہ چھوٹا سا محسوس ہوتا ہے. ہر ستارہ, ہر سٹار ایک سورج ہے, اور زمین سے کئی ہزار نہیں کئی لاکھ گنا بڑا. مجھے بتائیے کہ جب آپ یہ کہہ کے اتر جائیں گے کہ ستارہ در سیدہ پہ آیا تھا, اور یہ بچے بیٹھ کے کوریڈور میں ڈسکس کریں گے کہ مولانا صاحب بیچارے مذہبی کتابیں تو پڑھتے ہیں, کاش تھوڑی سی فزکس بھی پڑھ لیں گے. انہیں اتنا تو پتا ہوتا کہ ستارہ کتنا بڑا ہوتا ہے. اتنا بڑا ستارہ دہلیز میں آئے گا کیسے؟ اچھا اتنی تھوڑی سی واہ واہ میں آپ کا خیال ہے کہ اس کا جواب بھی دے دیا جائے گا؟ آپ کے چہرے بتائیں گے تو میں جواب دے دوں گا ان بچوں کے لیے, ان اسٹوڈنٹس کے لیے. لیکن بات میں اصل میں اور کرنا چاہتا ہوں. جی سمجھنے دے جی رکی ہوئی ہے. چلیے وہ میں پہلے کر دوں. یہ جو نوجوان اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں یہ بات میری طرف ادھار رہی گا. کبھی بھی یاد کروائیے گا تو میں بتا دوں گا کہ جو زمین سے لاکھوں گنا بڑا ستارہ ہے وہ دہلیز پہ آیا کیسے. فرزند رسول کیا آپ کے جد نے فرمایا سورج سوا نیزے پہ آئے گا. اب ان بچوں سے پوچھیے کہ سورج کتنا بڑا. سورج کا جو بیرونی ٹیمپریچر ہے نا, بیرونی, اندرونی نہیں, اس کی کور کا ٹیمپریچر نہیں, بیرونی ٹیمپریچر, اگر زمین اس کے قریب سے گزر جائے تو جلا کے راکھ کر دے. لاکھوں ڈگری سیلسیس اس کی بیرونی ایریا کا ٹیمپریچر ہے. اس کا فرزند رسول اتنا گرم سورج اور اتنا بڑا سورج, فرزند رسول سوا نیزے پہ آ جائے گا. امام نے فرمایا ہاں سوا نیزے پہ آ جائے گا. اچھا فرزند رسول یہ بھی آپ کے جد نے فرمایا کہ سورج جب سوا نیزے پہ آ جائے گا لوگوں کو پسینے آئیں؟ امام نے فرمایا ہاں یہ بھی میرے جد نے فرمایا. اس کا فرزند رسول اتنا گرم سورج جب سوا نیزے پہ آئے گا پسینہ دو سے آئے گا, جو بچے گا جو پیچھے رہ گیا میں سمجھوں گا کہ وہ شور کی خطابت سننے کا عادی ہے. فرزند رسول اتنا گرم سورج جب سوا نیزے پہ آئے گا پسینہ دو سے آئے گا, جو بچے گا. امام مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا تجھے اور حیران نہ کر دوں.
جب سورج سبانیزے پہ آئے گا کچھ لوگوں کو پسینے آئیں گے, کچھ لوگ ٹھنڈک محسوس کریں گے. قدموں میں گر گیا فرزند رسول, میں نہیں سمجھا. امام نے فرمایا وہ نظام شمسی کا سورج نہیں, وہ نور جدی علی ابن ابی طالب یستوان جبہتہ ہی وہ بارد الاحبائی وہ حرول ادائی. وہ نظام شمسی کا سورج نہیں, وہ میرے دادا کی پیشانی کا نور ہے جو غیروں کے لیے گرم ہے, اپنوں کے لیے سرد ہے. بتائیے آپ کے ان بچوں کا سکولز, کالجز, یونیورسٹیز جانے والے بچوں کا کیا قصور ہے؟ کسی بندے کو مار دیا جائے تو یہ جسم کی دہشت گردی ہے, دماغ کی دہشت گردی بہت خطرناک ہے. دماغ کی دہشت گردی کا مطلب ہے کہ ذہن ہی مار دیا جائے. بچہ بڑی بات سوچ ہی نہ پائے, بس بیٹھ کے یہی بحث کرتا رہے کہ ٹیبل پہ اگر کیلا رکھنا ہے تو اس کی ٹانگیں کہیں قبلے کی طرف نہ ہو جائیں. ایسے ایسے نہیں, لطف نہیں آیا. جب دماغ سکڑ جاتے, جب برین شرنک ہو جاتا, پھر کوئی بڑی بات سوچ ہی نہیں پاتا. اور جب کوئی بڑی بات نہ سوچ پائے تو جس بندے کا دماغ اتنا سکڑ چکا ہو کہ وہ بیچارہ کیلے ہی کو گھما گھما کے دیکھ رہا ہو کہ اس کا چہرہ قبلے کی طرف کیسے کرنا ہے, ایسے سکڑے ہوئے دماغ کو آپ سمجھانا چاہتے ہیں کہ علی ولی اللہ واجب ہے؟ میں یہ بچوں کے لیے پتہ نہیں آج کی بات خدا کی قسم, بسم اللہ ہو, یہ ساری بات ہی ان بچوں کے لیے ہو رہی ہے کیونکہ میں زیادہ کام ان بچوں پہ کر رہا ہوں, یوتھ کے لیے کام کر رہا ہوں, ان کی مسائل حل کر رہا ہوں. یہ مذہب کو سمجھے تو لطف ہے. اور جس دن یہ بچے ولایت علی کو سمجھ گئے تو یہ بات یاد رکھیے کہ کالج اور یونیورسٹی کا ایک اسٹوڈنٹ 1000 بندے پہ بھاری ہے. ان کو بچا لیجئے, انہیں سمجھا لیجئے. کوئی پلیٹ فارم نہیں جہاں یہ بیچارے جا کے اپنی بپتا پیش کریں. ڈرتے ہیں بات کریں گے تو جب کیے جائیں گے. اور ان کے سامنے اب حضور ٹرکی کوسچنز آ گئے ہیں. ٹرکی کچھ ہوتے ہیں سوال اور کچھ ہوتے ہیں ٹرکی سوال. ٹرکی کوسچن اسے کہتے ہیں کہ جسے سنتے ہی بندہ قائل ہو جائے. اب سائیکالوجسٹ بیٹھے ہیں جن کو ٹاسک دیا گیا ہے کہ ٹرکی کوسچنز بناؤ, ایسے سوال بناؤ کہ نوجوانوں تک جائیں اور وہ سوال پڑھتے ہی قائل ہو جائیں, دلیل کی ضرورت ہی نہیں. اب ٹرکی کوسچنز بنائے جا رہے ہیں. یہ ٹرکی کوسچن ہے, یہ ٹرکی کوسچن ہے. میں حضور مجلس پڑھنے جا رہا تھا تو میرے فون پہ ایک ٹیکسٹ میسج آیا. غالباً یہ بات میں نے یہاں کی ہے, مجھے یاد نہیں ہے. میسج آیا, اس میں لکھا ہوا تھا کہ ایک بچہ وہ کمرے میں گیا تو اس کے دادا جان مصلی پہ بیٹھے تھے اور شیعہ بچہ, شیعہ دادا جان. تو اس کے دادا جان کہہ رہے تھے کہ علی میرا امام نہیں, علی میرا امام نہیں, علی میرا امام نہیں. اب آپ اپنے آپ کو سنبھالیے گا, جی آپ سنبھال لیجیے گا اپنے آپ کو. وہ بچے نے سنا کہ یہ دادا جان نے ہی تو ہمیں بتایا تھا کہ علی پہلا امام ہے. یہ دادا جان کو کیا ہوا ہے, یہ خود ہی کہہ رہے ہیں علی میرا امام نہیں, علی میرا امام نہیں, علی میرا امام. تو بچہ آگے بڑھا, اس نے کہا دادا جان یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا بیٹا اصل میں بات یہ ہے کہ علی فرماتے ہیں میں امام المتقین ہوں. تو تقویٰ میرے تو قریب سے بھی نہیں گزرا. اب مجھے ایمان سے بتائیے, جس بات پہ آپ نے واہ واہ کی,
جس بندے نے یہ سوال بنایا ہے کتنا ذہین آدمی کہ آپ جیسے ذہین لوگوں کو واہ واہ پہ مجبور کر دیا، حالانکہ یہ شوگر کوٹڈ گولی میں کھول کے اندر سے زہر آپ کو دکھانے لگا ہوں۔ یہ ہوتا ہے ٹرکی کویسچن۔ اس نے کہا بیٹا تقویٰ میرے تو قریب سے بھی نہیں گزرا، میرا علی کیسے امام ہو سکتا ہے؟ علی میرا امام نہیں۔ یہ سب خطوط میرے ٹیکسٹ میرے فون پہ آیا، جن کے میں گھر ٹھہرا ہوا تھا انہیں کی طرف سے انہوں نے کہا کہ آپ مجلس پڑھنے جا رہے ہیں ذرا اس کا جواب دیجیے۔ یہ حسینیت کا ممبر ہے، میں ہانکنے کا عادی نہیں ہوں، بات وہی کر رہا ہوں جو ہوئی ہے۔ میری باتوں میں تھوڑی حیرت ہوتی، اس بات میں بھی کچھ مومنین حیران ہو جاتے ہیں کہ حسینیت کا ممبر، چونکہ عادی ہو چکے ہیں سننے کے کہ یہ ممبر رسول۔ اچھا جی، ممبر رسول، میں نے زندگی میں کبھی اسے ممبر رسول نہیں کہا۔ ممبر رسول کہوں اور پھر خود چڑھ بیٹھوں تو جہنمی نہ ہو جاؤں۔ اچھا اب بھی دل ہے کہ ممبر رسول ہی کہا جائے؟ نہیں، آپ کی خاموشی بتا رہی ہے۔ ممبر رسول کہوں اور خود چڑھ بیٹھوں تو جہنمی نہ ہو جاؤں۔ یہ ممبر حسین بھی نہیں، یہ ممبر حسینیت ہے۔ اور اسے یہ بھی نہ کہیے کہ شبیہ ممبر رسول، جسے شبیہ بنا لیا جائے۔ زوجنا پہ بیٹھنے کی ہمت کریں گے؟ نہیں۔ جو کرسی صاحب العمر کے لیے بنائی جاتی ہے اس پہ بیٹھنے کی ہمت کریں گے؟ تو پھر شبیہ کہنا بھی چھوڑیے، بس ممبر حسینیت ذکر کے لیے سجایا گیا۔ میں ممبر پہ گیا ہوں تو وہ میں نے پڑھ کے سنایا اور مجھے ایسے ہی داد کا سامنا کرنا پڑا جیسے آپ نے دی۔ اس جملے پہ زحمت تمام کر رہا ہوں۔ میں نے کہا یہ میسج اس طرح آیا ہے اور دادا جان فرما رہے ہیں کہ علی میرا امام نہیں، علی میرا امام نہیں، کیونکہ علی امام المتقین ہے۔ تقویٰ میرے تو قریب سے بھی نہیں گزرا، اب لوگوں نے ایسے تعبیر ہے جیسے آپ نے دی۔ تو میں نے کہا میری طرف سے جا کے دادا جان کو یہ پیغام پہنچا دیجئے کہ آپ جتنے گنہگار ہیں پھر بھی علی ہی کو امام مانیے، اس لیے کہ علی کا دامن چھوٹ گیا تو پھر متقی بننے کا اور کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اور معاف کیجئے، یہ جو علی نے کہا نا میں امام المتقین ہوں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں صرف متقی کا امام ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں صرف متقیوں کا امام ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات میں جو سب سے بڑا متقی ہے وہ بھی اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھے، میں اس متقی کا بھی امام ہوں۔ ذات علی ابن ابی طالب یستون جبہتہی ہو وبارت لأحبائہی وآہر لأعدائہی، وہ تو میرے دادا علی کی پیشانی سے نکلنے والا وہ نور ہے جو غیروں کے لیے گرم ہے اور اپنوں کے لیے سرد ہے۔ میں نے یہ حدیث پڑھی ہے تو تب سے مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ علی کا قد کتنا تھا۔ ہر بات ہر کسی کا نصیب ہوتی نہیں۔ جی لاہور فورٹ میں چلے جائیے، عجائب گھر میں چلے جائیے، سٹینڈرڈ سائز کا جو نیزہ ہے اسے دیوار کے ساتھ رکھ کے سوا نیزے پہ نشان لگائیے، جہاں نشان آئے گا وہاں علی کی پیشانی آتی ہے۔ کیا کہنے، ہائے 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 ہائے۔ اس جملے پہ میں رحمت تمام کر رہا ہوں، جا کے سٹینڈرڈ سائز کا نیزہ دیکھیے، 6 فیٹ کا ہے سٹینڈرڈ سائز کا نیزہ، اسے دیوار کے ساتھ رکھ کے سوا نیزے پہ نشان لگائیں۔
یہ علی کا ظاہری قد ہے؟ نہیں لطف آ جائے گا حضور جو اب تک خاموش بیٹھا ہے آخر جمعہ ہدیہ کر رہا ہوں اور زحمتیں آپ کی تمام کر رہا ہوں، یہ بھی علی کا ظاہری قد ہے۔ مجھے مولانا کوثر نیازی کی بات یاد آ رہی، علی ڈے پہ ہندوستان میں تقریر کر رہے تھے، انہوں نے ایک عجیب لطیف جملہ کہا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ تاریخ نے لکھ دیا ہے کہ علی کا قد چھوٹا تھا۔ انہوں نے کہا میں لکھنے والے کی عقل پہ حیران ہوں کہ جس نے لکھ دیا ہے اور یہ نہیں سوچا کہ اگر بعد میں کسی نے خواب میں علی کو دیکھ لیا تو کیا ہوگا۔ ہائے 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 ہائے، یہ سوا نیزے پر نشان لگائیں، سوا نیزے پر نشان لگائیں تو وہاں علی کی پیشانی آتی ہے۔ یہ علی کا ظاہری قد ہے، اور اگر علی کا حقیقی قد دیکھنا ہے تو میرے ساتھ حرم کعبہ میں چلیے، محمد کے کندھوں پہ علی کھڑے ہیں اور رسول پوچھ رہے یا علی کیا محسوس کر رہے ہو؟ نگاہیں جھکا کے علی نے کہا اللہ کے رسول کچھ نہ پوچھ، پاؤں فرش پہ ہے، ہاتھ عرش پہ ہے۔ بولتا وہ ہے جس نے زبان ذکر کیا۔ علی کے قد کا پتہ چلے گا جب میدان قیامت میں جاؤ گے۔ علی اسے کہتے ہیں جسے سب کو یوں دیکھنا پڑے۔ جب میں نے سب کو کہہ دیا ہے تو پھر سب ہی کی بات ہے۔ مخدوم کونین آپ کو سلامت رکھے، باتیں علی کی ہوں تو طویل ہو جایا کرتی، زحمتیں آپ کے تمام ہوئی۔ مخدوم کونین آپ کو آباد و شاد رکھے۔ علی کی باتیں ختم نہیں ہو سکتی، پروردگار نے اتنا وقت خلق ہی نہیں کیا کہ علی کی باتیں مکمل۔ علی کے کمالات آپ نے سنے، علی کی حویلی کی غربت پہ سن لیجیے۔ حسین ابن علی فرمایا کرتے تھے اللہ مجھے 1000 بیٹا دے، میں ہر بیٹے کا نام علی رکھوں گا۔ لوگ سمجھتے ہیں حسین اصل میں اپنے بابا سے محبت کا اظہار کر رہے تھے۔ حسین اپنے بابا سے محبت کا اظہار نہیں کر رہے تھے، اپنے بیٹوں کا معیار بتا رہے تھے کہ میرا 1000 بیٹا بھی ہوگا تو علی ہوگا۔ یہاں اس بات مسمہ ہوتے ہیں، یہاں نام برائے نام نہیں ہوتا، یہاں نام برائے کام ہوتا ہے۔ حسین ابن علی کا وہ بیٹا جو علی بھی ہے، عبادت گزاروں کی زینت بھی ہے، اور کمال یہ ہے کہ حسین کے ہوتے ہوئے سید الساجدین۔ کس معیار کا سجدہ کیا ہوگا سید الساجدین نے؟ حسین جیسا سجدہ کسی کو میسر نہیں، علی جیسا رکوع کسی کو میسر نہیں، مصطفیٰ جیسا قیام کسی کو میسر نہیں۔ کس معیار کا سجدہ کیا ہوگا میرے زین العابدین امام نے کہ حسین کے ہوتے ہوئے سید الساجدین کہہ رہا۔ بتاؤں کون سا سجدہ؟ شان غریبہ۔ یہاں مجلس میں بیٹھے ہوئے جب آوازیں بلند ہوتی ہیں تو مصطفیٰ کی بیٹی راضی ہوتی ہے۔ میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں مصطفیٰ کی بیٹی کسی آنکھ کے کشکول کو یہاں سے خالی نہ بھیجے۔ شام غریباں ایک سجدہ، خیمے جل گئے ہیں اور صرف جلے نہیں، سادات عظام سے معافی طلب کرتے ہوئے یہ خطیبانہ ٹیک نہیں، میں جب معافی مانگتا ہوں تو یہاں سے مانگتا ہوں۔ سجاد فرماتے ہیں چٹائی پہ منہ کے بل گرے ہوئے، پڑھنے والوں نے پڑھ دیا ہے، لکھنے والوں نے لکھ دیا ہے بغیر سوچے سمجھے کہ سجاد بے ہوش ہو گئے تھے۔
امام بے ہوش ہو جائے تو زمین و آسمان ٹکرا جائیں. بے ہوش نہیں تھے. حسین ابن علی کا حکم تھا سجاد باہر چاہے جو ہو جائے تو نے خیمے سے باہر نہیں آنا. یہ حفاظت امامت تھی, امامت کی حفاظت تھی. اب یہ جو ہو جائے یا حسین سمجھ سکتے تھے یا سجاد. سجاد باہر چاہے جو ہو جائے تو نے خیمے سے باہر نہیں آنا. منہ کے بل چٹائی پہ گرے رہے زین العابدین. سجاد فرماتے ہیں اچانک گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز آئی اور ایک سپاہی نے اونچی آواز میں کہا اجرم النار وَأَكَبُّ الْخَيَامَ عَلَىٰ أَهْلِ الْبَيْتِ. سجاد فرماتے میں نے سنا میرے خیمے کے باہر ایک سپاہی کہہ رہا تھا ان خیموں کو آگ لگا دو اور تنابے کاٹ کے جلتے ہوئے خیمے علی کی بیٹیوں پہ گرا دو. ہائے 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 محمد کی بیٹی کا لوگ سے راضی ہو. اسے بڑا درد کیا سنا ہوتا تھا؟ خیموں کو آگ لگا دو اور جلتے ہوئے خیموں کی تنابے کاٹ کے انہیں علی کی بیٹیوں پہ گرا دو. سید الساجدین اٹھے, سامنے دیکھا علی کی بیٹیاں, حسین کی یتیماں. سجاد خیموں کو آگ لگ رہی. سجاد کیا کریں؟ فرمایا پھوپھی اماں خیموں سے باہر نکل جائے. یہ کہہ کے سجاد پھر زمین پہ گر گئے. میں کائنات قربان کر دوں اس امام کے امتحان پر جس کی امامت کی پہلی صبح ہی شام میں ہوئی ہے. ہائے 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 ہائے. اللہ کرتا آپ سمجھتے آگے کچھ پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. جس امامت کی پہلی صبح ہی شام کے وقت ہوئی ہے. امام نے آنکھیں کھولی, آنکھیں اس وقت کھلی غیرت مند کی جب دیکھا کہ شام کے بھیڑیے قرآن حیا کے سر سے غلاف نوچ رہے ہیں. یا زہرا یا زہرا یا زہرا. آپ کی آوازیں بلند ہوتی ہیں. میں محمد کی بیٹی کو گواہ بنا تو پاک بی بی گواہ رہنا. یہ اپنی میتوں پہ ایسے نہیں روتے جیسے آپ کے گھر کی غربت پہ روتے ہیں. سجاد پتا کیا کرے؟ فرمایا پھوپھی اماں باہر چلے جائیے. یہ کہہ کہ سید الساجدین نے آنکھیں بند کی, آنکھیں کھلی, دیکھا وہی کھڑی تھی. پھوپھی اماں گئی نہیں. فرمایا سجاد میں کوئی معمولی مستور نہیں. سجاد باہر میرے بھائی کے قاتل کھڑے ہیں اور سجاد میرے سر پہ چادر نہیں. رو کے فرمایا پھوپھی اماں بالوں سے چہرے کا پردہ بنا لیجیے اور باہر چلے جائیے. یہ کہہ کہ پھر غیرتوں کے مارے ہوئے کی آنکھ بند ہوئی. اب آنکھ کھولی تو دیکھا بی بی بال کو چہرے پہ ڈالے ہوئے وہیں کھڑی تھی. پھوپھی اماں آپ کے چہرے کا پردہ بن گیا, اب جاتی کیوں نہیں؟ رو کے فرمایا سجاد مجھے صرف اتنا بتا دے کہ ان بالوں سے میرے چہرے کا پردہ تو بن گیا, بتا زینب کے بالوں کے پردے کا کیا بنے گا؟ یہ سننا تھا کہ کربلا کی خاک اٹھا کر مرحبا مرحبا اجروں کو من اللہ اجروں کو من اللہ. پھوپھی کے سر میں خاک ڈالی. پھوپھی اماں باہر چلے جائیے. علی کی بیٹی باہر چلی گئی. خیمے جلتے رہے. یہ جملہ خدا کرے آپ محسوس کر لیں, آگے کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں. راوی کہتا میں نے دیکھا چلتے ہوئے خیموں سے ایک مستور کسی کو کندھوں پہ اٹھا کے باہر نکل رہا. آپ کو انگاروں کا ماتم سمجھ میں نہیں آتا؟ جلتے ہوئے خیموں کے انگاروں پہ ننگے پاؤں علی کی بیٹی پشت پہ سجاد کو اٹھائے ہوئے نکل رہی ہے. اللہ کرے یہ درد محسوس کریں. جب علی کی بیٹی غیرتوں کے مارے ہوئے کو اٹھا کے نکل رہی تھی نا, چپکے سے سید الساجدین نے کہا پھوپھی اماں جب میرے بابا کے لاشے کے قریب سے گزرنا گواہی دے دینا تیرا سجاد اپنے پاؤں پہ چل کے باہر نہیں آیا. پھوپھی اماں تو گواہ ہے, تو مجھے لائی ہے, میں خود باہر نہیں آیا. اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ. سجاد آگے شام غریبہ, جلے ہوئے خیموں کی راکھ, علی کی بیٹی کی کے ہاتھ میں خیمے کی چوب. الحافظ والحفیظ الحافظ والحفیظ.
چاند کی چاندنی، 84 یتیم بچے زمین پہ بیٹھے ہوئے. مجھے ان بچوں کی غربت کی قسم میں نے اپنے مستند کتابوں میں پڑھا ہے، ساری رات بچے جانتے ہیں باتیں کیا کرتے تھے. ہر بچہ دوسرے سے صرف یہی پوچھتا تھا اب ہمارے ساتھ کیا ہوگا، اب ہمیں کون مارنے آئے گا، اب ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. عزادارے یہ ساری رات سید الساجدین نے سجدے میں گزار دی ہے. لا الہ الا اللہ حقا حقا، لا الہ الا اللہ شکرا شکرا. جو ایسی حالت میں سجدہ کرے اسے سید الساجدین ہونا چاہیے. کربلا میں جو مارا گیا، جو پیاسا تھا اسے مصطفیٰ کے ہاتھ سے جام کوثر پی لیا. لیکن سجاد کا امتحان عجیب ہے. تاریخ نہیں بتاتی کربلا سے شام تک سکینہ نے کب پانی پیا. میں اسی جملے پہ ممبر چھوڑ دوں گا. بس میری دعا ہے کہ بی بی حرام کو ایک آنسو کی خیرات عطا کر دے تو بات کرنے کا مقصد پورا ہو جائے. سجاد سر جھکائے ہوئے چل رہے تھے. ایک گزرتے ہوئے راہگیر نے دیکھا. جب سجاد آہستہ چلتے تھے نا، یہ ظالم آ کے پشت پہ تازیانہ مارتا. یہ شخص دور سے دیکھ رہا تھا. چلتے چلتے قریب آیا اور قریب آ کے کہنے لگا ہے قیدی میں تجھے دیکھتا ہوں، تو جب آہستہ چلتا ہے نا یہ ظالم آ کے تجھے تازیانہ مارتا ہے. اے قیدی تو تیز کیوں نہیں چلتا؟ اتنے جو تازیانے کھاتا ہے تیز کیوں نہیں چلتا؟ جو رونے آئے ان کے لیے چلتا. پھر خود ہی کہنے لگا لگتا ہے تو بڑا کمزور ہو گیا ہے. اداکاروں لفظ کمزوری سنا، میرے امام نے پشت کا خم سیدھا کیا اور اس کی طرف دیکھ کے کہا یہ آہستہ چلنا میری کمزوری کی وجہ سے نہیں، میری مجبوری یہ ہے، میرے پیچھے وہ آ رہی ہے جسے تیز چلنے کی عادت نہیں ہے. میں علی کی بیٹی کے لیے بازار میں تازیانے کھاؤں گا، میں علی کی بیٹی کے لیے دربار میں تازیانے. مرحبا مرحبا مرحبا. اجروں کو بلنداؤں. یہ وہ غریب امام ہے جسے سجدے کرنے کے لیے تازیانے کھانے پڑتے تھے. قافلہ چل رہا تھا. اسی جملے کی زحمت ہے اور میں ممبر چھوڑ رہا ہوں. قافلہ چل رہا تھا، گلے میں توق. میں خدا کی قسم جب بھی امام کی زنجیر پڑھتا ہوں میرا دل کرتا ہے مالک مجھے ضرور اٹھائے گا جب نرجس کا لال آئے گا. میں نرجس کے لال کے دربار میں پوچھوں گا مولا ان ظالموں سے پوچھو قیدیوں کو تو اس لیے باندھا جاتا ہے کہ وہ بھاگ نہ جائیں. اس غریب کو باندھنے کی ضرورت کیا تھی جو ہوا کے جھونکے سے کبھی دائیں گر جاتا تھا کبھی بائیں گر جاتا تھا. میرا وہ امام جو ہاتھ بھی نہیں ہلا پا رہا تھا. امام بازار سے گزر رہے تھے، بازار سے. سہل ابن سعد ساعدی چلتے چلتے میرے امام کے قریب آیا. اس نے سلام کیا. میرے امام نے سر اٹھایا اور اٹھا کے کہنے لگے اللہ تجھ پر رحمت نازل کرے. جب سے ہمارا قافلہ چلا ہے تو پہلا ہے جس نے ہمیں سلام کیا ہے. اس نے ہاتھ باندھ کے کہا مولا کوئی حکم ہو تو بتائیے. آنکھوں سے مرجان برساتے ہوئے میرے امام نے فرمایا سہل اگر کچھ کرنا ہی چاہتا ہے جا اپنے گھر چلا جا، اپنے گھر سے کپڑے کا کوئی ٹکڑا دے آ. زحمت تمام ہو گئی. آزاداروں میں رونے کی آپ کو دعوت دے رہا ہوں. ہمارا ممبر سے کام ہے اسباب گریہ فراہم کرنا. آگے آپ جانے محمد کی بیٹی جانے. میرے امام نے فرمایا سہل اگر کچھ کرنا ہے تو جا اپنے گھر سے کپڑے کا ایک ٹکڑا لے آؤ. سہل کہتا میں نے سنا اور میں تیزی سے دوڑ کے گھر کی طرف گیا. میں نے گھر سے کپڑے کا ٹکڑا اٹھایا. میں کپڑے کا ٹکڑا لا رہا تھا اور دل میں سوچ رہا تھا امام کپڑے کا کیا کریں گے. کہتا میں نے قریب آ کے کہا اے قیدی میں کپڑا لے آیا ہوں. کہتا قیدی نے سر اٹھا کے کہا سہل اس کو 4 تہے لگاؤ. کہتا میں نے بازار میں کپڑے کو 4 تہے لگائی. میرے امام نے توق کی طرف اشارہ کر کے کہا سہل اب توق اٹھا کے یہ کپڑا میرے توق کے نیچے رکھ دے. سہل کہتا اس وقت بازار میں میری چیخیں نکل گئی جب میں